ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ اس کا ہم اگر تاریخی پس منظر جانیں تو پوری یہ قوم لوط جو ہے وہ اس کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوئی، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے اور یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس سے لوگ جو ہے صدیوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عبرت کا نشان بھی بنایا، لیکن پھر بھی اس کے نافرمان اور بھٹکے ہوئے وہ لوگ جو اس کی خوشنودی نہیں چاہتے اور دنیاوی اور جنسی اور جسمانی لذتوں میں الجھے اور ڈوبے رہتے ہیں، وہ ان تاریک راہوں کے مسافر ہوتے ہیں۔ یہ تاریک رستے کیا ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یقیناً آپ میرے آج کے اس پروگرام کا مدعا سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے بچوں کے ساتھ زیادتی پر اسلامی سزا۔ اسلامی سزا پہ تو بعد میں جاؤں گا، بات بھی اس میں ہوگی میری اپنے معزز سکالرز کے ساتھ، لیکن بچوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک زینب مرڈر کیس ہو یا اس کے ساتھ 250 بچوں کے ساتھ زیادتی والا واقعہ ہو یا ونی کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہمیں خیبر پختونخوا میں دکھائی دے رہے ہوں، ہمیں 100 سے زائد صرف اور صرف کم سن بچیاں اس کا شکار دکھائی دیتی ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق پچھلے 5 سالوں میں جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ قتل ہوئے ان کی تعداد 1000 سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ یہ شرح انتہائی خوفناک دیکھنے میں دکھائی دے رہی ہے، اور اس میں مغرب بہت بھرپور طریقے سے انوالو ہے۔ ہمارے یہاں سیاستدان اور جو دیگر لوگ ہیں وہ چند پیسوں کی خاطر بلیک پورن اور دیگر چیزوں میں جا رہے ہیں۔ ہمارے والدین کیسے اپنے بچوں کو ان سارے معاملات سے بچا سکتے ہیں، کیسے اپنے بچوں میں شعور اجاگر کر سکتے ہیں؟ ریاست کا کیا اس سارے معاملے میں عمل دخل ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، ہوگا؟ ریاست 1973 کے آئین کے مطابق جو سزائیں دی گئی ہیں ان کا نفاذ کیوں نہیں کروا پا رہی؟ اور ایسے بہت سے سوالات ہیں جو میں پوچھوں گا ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب سے۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بالکل ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، اگر اسلامی تاریخ میں دیکھا جائے اور اس افسوسناک اور جو قبیح فعل ہے اس کے تاریخی پس منظر کو حضرت لوط علیہ السلام کا جو فرامین ہیں اس وقت سے لے کر اب تک دیکھا جائے تو کیا سبب سمجھتے ہیں کہ یہ اس بیماری پہ قابو کیوں نہیں پایا جا سکا؟ کیا جو لوگ بچوں کے ساتھ اس طرح کی رغبت رکھتے ہیں وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں یا ایڈکٹ ہوتے ہیں؟ کیا مطلب اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں سارا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے چونکہ تاریخی پس منظر کے حوالے سے پوچھا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں جو لوگ اس عمل کبھی میں مبتلا ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے رہے لیکن وہ لوگ اس جرم سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں بھیجا، اور جب قوم والے ان کی طرف رغبت کرتے ہیں تو آپ نے ان کو بار بار عذاب الہی سے ڈرایا، منع کیا، لیکن وہ منع نہ ہوئے۔ جب یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی صریح انداز میں نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی بات کا استہزاء کیا اور مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے پھر ان کو اس طرح عذاب میں تباہ کر کے مارا کہ آج تک قوم لوط کے اس عذاب کو عبرت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بے حیائی کا جو سلسلہ تھا جاہلیت کے اندر بھی عام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس دور کے اندر بہت سے جاہلیت کے ایسے عمل تھے، وہاں تو نسب پر بہت سا اختلاف ہوتا تھا، لوگوں کو نسب کا علم نہ تھا۔ اسی طرح یہ بدکاری کے معاملات بھی تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس خوبصورت انداز میں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، مدینہ منورہ وہ خوبصورت اسلامی ریاست تھی جس کی بنیاد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھنے والے ہیں۔ اس میں جب اصول وضع کیے گئے، اس میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا، ایک بچی تھی جس کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا اور اس کے سر کو پتھر سے کچل دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوٹس میں جب یہ بات آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے، وہ بچی قدرتی طور پر ابھی وہ زندہ تھی، اس میں کچھ رمق باقی تھی جان کی، لیکن وہ گفتگو نہیں کر سکتی تھی اور اس کے سر کو پتھر سے کچلا گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس سے اشارے سے بات کرنے کی کوشش کریں، تو وہ بچی صرف اشارہ کر سکتی تھی، تو اس کے سامنے نام لیے گئے، ایک ایک کا نام لیا گیا، اس بچی نے اس شخص کے نام پر اشارہ ہاں میں کیا،
تو اس کو پکڑ لیا گیا. جب پکڑا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر بھی رکھو اور پتھر سے اسی طرح کچل کے اس کو مار دیا جائے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس بچی کے سر کو کچلنے والے شخص کے سر کو بھی پتھر میں رکھ کے کچلنے کا حکم دیا. اس لیے کہ جب کسی بھی معاشرے میں جرم بڑھتا ہے تو جب تک ہم سزائیں نہیں دیں گے اس وقت تک معاشرہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن بالکل. نہیں ہو آپ نے سکتا. بہت اہم واقعہ جو ہے اس کی جانب اشارہ کیا اور سزا کی بات بھی کی. بچوں کے ساتھ زیادہ. ناظرین اسلامی سزا کیا ہے اس پہ بات کروں گا میں. انصاف کی بات ہو رہی ہے تو مجھے چرچل کا واقعہ یاد آ رہا ہے. جنگ عظیم دوئم میں جب برطانیہ جنگ ہار رہا تھا تو اس نے اپنی کیبنٹ کے اجلاس میں پوچھا اپنے وزارت انصاف کا جو سربراہ تھا وزیر انصاف کہ کیا ہم انصاف فراہم کر رہے ہیں اس صورتحال میں بھی. تو اس نے کہا جی بالکل. اس نے کہا آر یو شیور 100% تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اس نے کہا جی بالکل ہم 100% انصاف دے رہے ہیں. تو اس کے تاریخی الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جنگ سے نہیں ہرا سکتی. مطلب اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر معاشروں میں انصاف بر وقت جو ہے وہ فراہم کیا جائے تو وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں, وہی معاشرے آگے بڑھتے ہیں, وہی معاشرے ایک قوم اور ملک کی سطح پر اپنی پہچان دنیا بھر میں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. لیکن یہاں گنگا جو ہے وہ الٹی بہہ رہی ہے, بلکہ دریائے راوی بھی خشک ہو چکا ہے. اس لیے آگے بڑھتے ہیں. کریمی صاحب, اب جہاں انصاف کے معاملات پر ہم نے بات کر لی, تھوڑا سا والدین کی جانب بھی آتے ہیں. بچوں کے تحفظ کو اگر دیکھا جائے تو ان کے تحفظ کو سامنے رکھ کر بھی فی زمانہ کیا والدین کو اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کرنا چاہیے؟ جی, سب سے پہلے تو آپ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ معاشرے کے اندر جب انصاف نہ ہو, اس کے بعد میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کا اثر صرف اس کی ذات تک ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نہیں, فرمایا جب کسی معاشرے میں ظلم بڑھتا ہے حتی الحبارہ لتموت فی وقرہا لظلم ظالم, ظالم کے ظلم کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے پرندے گھونسلوں میں ہوتے ہیں وہ بھی دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں. تو اس ملک کے اندر جو اس کی معیشت اور اکنامک سسٹم ہے اس پہ کتنا فرق پڑتا ہوگا. اس کا مطلب جب ظالم کا ظلم بڑھتا ہے, آج ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہوتا ہوا. یہ سب کنڈیشن اسی لیے ہیں کہ آج جو پیسے والا ہے وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر جرم کرنے کے بعد آزادانہ پھرتا ہوا نازاں ہوتا ہے, وہ تو سر فخر سے بلند کر کے پھرتا ہے, اور جو کمزور ہوتا ہے اس کو ہم دبا دیتے ہیں. اسی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ تباہی کے دانے تک پہنچا ہوا ہے. بالکل. اور جہاں تک آپ کی بات ہے جی, والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام سے ہم یہ بات والدین تک پہنچائیں. پیرنٹس کو اپنی اولاد سے گیپ ختم کرنا چاہیے, بلکہ ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھنا چاہیے. اسلام نے ہمیں بہت سے اصول سکھائے ہیں. جہاں اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے, وہاں جب اولاد بلوغت تک پہنچے, اپنے پختگی کی عمر تک پہنچے, تو سن بلوغت تک پہنچنے سے پہلے ان کو وہ ساری کی ساری باتیں بتا دی جائیں جس کی وجہ سے ان کو پریکٹیکل لائف میں سامنا کرنا پڑتا ہے. آج ہم باقی ساری فیسلٹیز دے دیتے ہیں, ساری باتیں اپنی اولادوں کے سامنے کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہوئے ہم شرما جاتے ہیں. حالانکہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اولاد کی تربیت کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر بندہ نگہبان ہے اور ہر بندے سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو گھر کا سربراہ ہے اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کیا. آج ہم نے باقی تمام تعلیمی امور کے لیے لاکھوں روپے اپنی اولاد پر لگا دیا, لیکن تربیت میں ہم نے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا, جس کی وجہ سے آج یہ پرابلم کریٹ ہوئی. لہذا بچے بچیاں جب تک بلوغت تک نہیں پہنچی, آپ ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں کہ شام کو کوئی وقت نکالیں, وگرنہ ہفتے کے بعد ان سے ساری چیز پوچھیں کہ جو ڈرائیور جاتا ہے اس کا آپ کے ساتھ کیا رد عمل ہے, کلاسز میں اگر آپ بچوں میں پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا کیا رد عمل ہے, محلے میں آپ کا کیا رد عمل ہے. اور میں یہ بات ضرور عرض کروں گا اس پروگرام میں, ہم جب محلے کے اندر کوئی دوست بنائے تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں بیٹا یہ اچھا دوست نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں, تو ہم اس بچے کی فیس بک کیوں نہیں چیک کرتے, ہم اس کی واٹس ایپ کیوں نہیں چیک کرتے کہ وہاں بھی تو اس نے فرینڈز بنائے ہیں. کیا ہم اس چیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں؟ جب سے ہم نے اولاد کا چیک اینڈ بیلنس چھوڑ دیا, ہم نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا ہے. وہ تو ابھی ناپختگی کی عمر ہے اور چڑھتی جوانی میں وہ کوئی نہ کوئی غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں, جس کا بعد میں خمیازہ اولاد کا والدین کو بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے ہمیں چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان
کی اتنی حوصلہ افزائی ہو کہ وہ اپنی بات آپ سے شیئر کرتے ہوئے نہ گھبرائیں. اگر یہ گیپ ختم ہو جائے گا تو بہت سی برائیاں جو آج معاشرے میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں ممکن ہے وہ برائیاں بھی ختم ہوں گی اور اولاد کی تربیت بھی ہوگی. اچھا بخاری صاحب، گیپ کی بات کریں کریمی صاحب، لیکن آج سے 10 سال پیچھے ہی چلے جائیں بے شک، یا آج بھی کچھ ہمارے دیہاتوں میں بھی، کچھ ہمارے رورل ایریاز میں بھی، کچھ ہمارے یہاں شہری علاقوں میں بھی خاندان ایسے ہیں جو اپنی تہذیبی روایات کے ساتھ موجود ہیں، اپنی خاندانی اقدار کے ساتھ موجود ہیں. ان کے بچوں سے ملیں تو آپ کو واقعتاً ایک احساس ہوتا ہے کہ یار آپ کسی خاندانی آدمی سے یا کسی خاندانی اس سے آپ مل رہے ہیں. وہ تو ان کے اپنے ڈیکورمز ہو گئے، لیکن ایک عام جو شہری ہے، ایک عام جو انسان ہے، ایک عام جو مسلمان ہے، اب گیپ کی بات کی، الیکٹرانک ایرا میں تو گیپ کا کوئی معاملہ بچتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اب ہم دیکھتے ہیں اکثر اور بیشتر ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں جو آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا آپ کے جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں یا اساتذہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں کیا ماں باپ کو خود جا کے ہر جگہ پہ دیکھنا چاہیے، یا ان کے بچوں میں اتنا حوصلہ ہو کہ وہ انہیں آ کے بتائیں، یا انہیں کوئی ایک ایسا نگران مقرر کرنا چاہیے جو ان ساری چیزوں کو دیکھے؟ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ، اس میں والدین کی ذمہ داریوں کی بات کر رہے تھے، اساتذہ کی ذمہ داریوں کی بات کر رہے تھے. ایسے میں جہاں میں نے شادی کی بات کی اور ہمارا ایک جو خاندانی سسٹم ہوتا ہے اس کی بات کی، ایسے میں ایک چیز اور بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ سامنے آتی ہے محمد علی کریمی صاحب، کہ ہمارا جو خاندانی نظام پہلے بہت مضبوط ہوتا تھا، گھروں سے گھر جڑے ہوتے تھے. ایک محلے کے جو 40 گھر ہیں تو وہ مختلف کاسٹ کے بے شک لوگ ہیں، مختلف شہروں کے لوگ ہیں، مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، لیکن وہ اس محلے میں ایک گھر کی طرح، ایک خاندان کے فرد کی طرح رہتے تھے. دکھ سکھ خوشی غمی ہر چیز میں برابر شریک ہوتے تھے. لیکن اب ترجیحات بدل گئی ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس برائی کے پھیلنے میں بھی کمزور خاندانی نظام کار فرما ہے؟ بالکل اسی طرح ہے. پہلے الحمدللہ ہمارے ہاں ایک اسلامی شعار ہوتا تھا، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ سگا بھائی بھی ساتھ رہ رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی عداوت کے ایسے معاملات ہیں کہ لوگ ملنے نہیں دیتے اپنے بچوں کو کہ آپ نے وہاں نہیں جانا. یہ ایسی کنڈیشن بن چکی ہے. حالانکہ اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر کسی مقام پر کوئی ایسی بات بھی ہو تو ہمیں صلح کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیر کے دن جمعرات کو کچھ لوگوں کے لیے مغفرت کے پروانے جاری کرتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں عداوت ہوتی ہے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے پروانے جاری نہ کیے جائیں. تو سب سے پہلے ہمیں خاندان کو قریب کیا جائے. پچھلے دنوں بہت سے ریسرچر نے مل کر مینٹل ہیلتھ کے نام سے ایک دن منایا، جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کے اندر نیگیٹیوٹی آ چکی ہے، اس کو پوزیٹیوٹی کی طرف کیسے چینج کیا جائے. بہت سے ریسرچر نے اپنی اپنی آراء پیش کی. بڑی مزے کی بات ہے وقاص صاحب، جس وقت وہ ساری آراء اکٹھی ہوئیں تو کچھ چیزوں پر انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں تو ہمارے یہ جو دور دور والے رویے ہیں یہ قریب ہو سکتے ہیں. نیگیٹیوٹی سے ہم پوزیٹیوٹی کی طرف آ سکتے ہیں. وہ ساری کی ساری باتیں جو ریسرچ کے بعد نکالی گئیں وہ 1400 سال پہلے ہی ہمارے نبی نے ہمیں بتا دی تھی کہ اگر مسلمان ان چیزوں کو اپنائے گا تو مسلمان کے ایک دوسروں کے ساتھ روابط بھی قائم ہوں گے، اچھے انداز میں تعلق بھی قائم ہوں گے. ہمیں خاندان کو جوڑنا چاہیے، غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے. اگر کسی کا کوئی عیب ہو تو آپ کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آ گئے اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے فلاں خاندان کے لوگوں سے جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے پھر توڑ دیتے ہیں، میں پھر جوڑتا ہوں وہ پھر توڑ دیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر معاملہ یوں ہی ہے تو پروردگار کی مدد تیرے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خاندانوں کو آپس میں جوڑا جائے. اور جہاں تک جب یہ چیزیں آپس میں ہمیں منتشر نظر آئیں تو پھر اس کا یہ فقدان ہے کہ بچوں کے بہت سے معاملات کے اندر اگر کسی دوسرے کو معلوم بھی ہوا تو وہ بجائے اس کے اندر ایکشن لینے کے دوسرے کا بچہ سمجھ کے چھوڑ کے اور اس نے اسے اعراض کر لیا. اس میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہر شخص کو ایک دوسرے کو مکمل تحفظ دینا ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی معاشرے میں رہنے والے افراد کسی برائی کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ تو دوسرے کا عمل ہے اور پھر میں کیا کروں، اور اس پر یہ کہیں کہ جو جدھر لگا رہے، میرا معاملہ تو نہیں. جس طرح آج کل وہ کہتے ہیں جی میرے بچے کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، فلاں محلے میں یا فلاں پڑوسی کے بچے کے ساتھ ہوا. تو اگر یہ رویہ ہوگا، حالانکہ اس کو بھی اپنا بچہ محسوس کرنا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک جہاد ہے جو سمندر میں چلتا ہے،
صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس میں کچھ لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں، اس باہری بیڑے میں جب سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا ہم نے نیچے والے پورشن میں جانا ہے، کسی نے کہا اوپر والے میں، اختلاف ہوا تو انہوں نے قرعہ ڈالا، قرعہ میں جن کے نام آگے وہ نیچے اور جن کے نام آگئے وہ اوپر، اور سفر شروع ہو گیا۔ نیچے والے لوگ بار بار پانی لینے کے لیے اوپر آئے تو اوپر والے تنگ آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیچے ایک شخص نے کلاڑی پکڑی اور اس نے اس جہاز کے پورشن کو توڑنا شروع کیا۔ اوپر سے لوگ آئے اور کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے اور آپ اوپر ہمیں آنے نہیں دیتے، ہم نیچے سے شگاف بنا کے پانی لینا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اوپر والے بھی بچ جائیں گے، اگر ان کا ہاتھ نہ پکڑا تو اوپر والے بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، نیچے والے بھی غرق ہو کے مر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے میری امت کا یہ خوبصورت معاشرہ ہے۔ اگر اس میں بڑھتی ہوئی برائی کو دیکھ کر ایک شخص یہ کہے کہ میرے بچے کے ساتھ تو نہیں ہوا، یا میں اس برائی میں تو ملوث نہیں ہوں، یا دوسرے کو روکنے کی کوشش نہ کرے، یا صرف اپنے معاملات کو اور اپنی ایڈوانٹیجز کو دیکھتا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر یہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچے گا، پھر سارے کے سارے غرق ہوں گے۔ اس کے اندر ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس رکھنا چاہیے۔ صحیح، اس پہ اور اس سے پہلے آپ ان کی دیکھ بھال بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ کریمی صاحب ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ بلوغت کا جو معاملہ ہے اس میں کس حد تک جو ہے وہ جا کر بچے کو بچہ تسلیم کیا جاتا ہے، مطلب 8 60 سال 10 سال کی عمر تک یہ بچہ ہے یا اس کی کوئی دیگر حدود ہے؟ اسلام نے جب بچہ تھوڑا سا شعور کی عمر تک پہنچے یعنی 7 سال کی عمر میں، اس کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ معاملات سکھانے کا حکم دیا ہے تاکہ 10 سال کی عمر تک پہنچے تو عموماً جو بچیاں ہیں وہ 11 سال کی عمر میں سن بلوغت تک پہنچ جاتی ہیں، اور جو لڑکے ہوتے ہیں وہ تقریباً 13 سے 15 کے درمیان میں بلوغت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بچیوں کا معاملہ 11 سال تک کا فقہا نے لکھا ہے اور بچوں کا معاملہ تقریباً 14 13 اور 15 کے درمیان بلوغت کا معاملہ ہے۔ لیکن ہمیں 7 سال کے بعد ان کی ٹریننگ شروع کر دینی چاہیے تاکہ جب یہ بلوغت تک پہنچے تو ان کو مسائل کا معلوم علم ہو، اور جس وقت یہ بلوغت تک پہنچنے کی عمر میں ہو تو بچے بچیوں کو سونے میں بھی الگ الگ ان کو سلایا جائے، ان کے احکام پھر جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر چاہیے کہ والدین کو تربیت کے اس معاملے میں، اب چونکہ وہ بلوغت تک پہنچیں گے تو ان کے جسم کے جو فزیکلی معاملات ہیں وہ بھی چینج ہوں گے، اس معاملے کے اندر بھی ان کو طہارت پاکیزگی کے معاملات ان چیزوں میں بتانے میں کوئی عار اور شرم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسلام کے چونکہ یہ ضوابط ہیں اور یہ وہ قواعد ہیں، یہاں بہت سے لوگ پختگی کی عمر سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، بلکہ شادی کے بعد آگے ہم سے پوچھتے ہیں جی پاکیزگی کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی اس حال میں بھی افراد جو ہے وہ معاشرے میں ملتے ہیں۔ والدین کی تربیت کا یہ خاص طور پہ اثر ہونا چاہیے، اور یہاں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں جہاں تعلیم کے بہت سے معاملات جو ہیں اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہاں ان چیزوں کا بھی خصوصی خیال رکھا جائے۔ جب تک تربیت نہیں ہوگی ایک بہترین معاشرہ کبھی بھی تشکیل نہیں پا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تربیت کا اثر تھا کہ آپ کو اسلام میں وہ مقام رب قدوس نے عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باب العلم کے لیے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا۔ اور پھر حضرت سیدہ کائنات کی گود میں پرورش پانے والے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اسی تربیت کا اثر تھا کہ جس کا اثر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ دین اسلام کے لیے بھی ڈٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے قیامت تک کے لیے قربانی کا استعارہ اور علامت بن گئے۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اسلام کے ضابطۂ حیات اور اسلام کے جو باقاعدہ اصول اور قواعد و ضوابط ہیں اس میں کرنا چاہیے، اور بچے جب 7 سال کی عمر میں ہوں ان کو نماز کی ٹریننگ کروائیں، کچھ نہ کچھ ساتھ پڑھائیں۔ 10 سال کی عمر میں ہوں تو سختی کے ساتھ، تقریباً بچی 11 سال کے بعد، اور جو لڑکے ہیں وہ 13 14 یا 15 تک بالغ ہو جاتے ہیں، ان کو یہ احکام سکھا دینے چاہیے۔ صحیح۔ بخاری صاحب، بچوں سے محبت کے کیا آداب اسلام نے بتائے ہیں اور کیا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ میں تربیت اولاد اور اولاد سے محبت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اولاد کی تربیت ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے، اولاد کی تربیت ایک مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہونا چاہیے
کہ ایک غیر مسلم اپنی اولاد کی تربیت عادت سمجھ کر کرتا ہے اور مسلمان اولاد کی تربیت عبادت سمجھ کر کرتا ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اچھے ان کو اخلاق سکھانا، یہ اللہ کی بندگی کا نام ہے، اللہ کی غلامی کا نام ہے، اللہ کی عبادت اور اطاعت کا نام ہے۔ دوسری بات کہ اسلام نے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا جو ہمیں پیغام دیا ہے، میں نے حدیث پاک پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو میری امت کے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور میری امت کے بچوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تیسرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں خود ایک اسوہ پیش کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دیکھا مسجد نبوی کے صحن میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، مدینہ منورہ کے بچے وہاں کھیل رہے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے، وہ کھجوریں وہاں سے اٹھا کر کھا رہے تھے۔ انہی میں حضرت امام حسن بھی تشریف لائے، ابھی بچے تھے، انہوں نے بھی 2 کھجوریں اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ آقا بھاگ کر تشریف لائے اور ان کے منہ مبارک میں آپ نے انگلی ڈال لی، نبوت کی انگلی باہر ڈال کے ان کھجوروں کو کھینچا اور فرمایا کخ کخ انہا صدقۃ و انا من اوساخ الناس و انا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، میرے بیٹے نکالو یہ صدقے کی کھجوریں ہیں جو اللہ نے میرے لیے اور میری آل کے لیے حلال قرار نہیں دی۔ تو یہ بچوں سے شفقت کا اور محبت کا یہ تقاضوں نے حلال اور حرام کی پہچان سکھائی جائے۔ بہت اہم بات آپ نے کی ہے اور پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، لہٰذا وقاص صاحب بالکل آخر میں ایک اہم، انتہائی اہم سوال جس کے اوپر ہمارا آج کے پروگرام کا سارا تھیسس بلڈ ہوا ہے اور اسی کے اوپر آپ کے جواب پہ ہوگا، بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے شخص کو سرے عام پھانسی نہ دینے کے کوئی نقصانات سمجھے جاتے ہیں؟ اگر کوئی نقصانات ہیں تو وہ کیا ہیں؟ بچوں کے جو قاتل ہیں، زیادتی کرنے والے ایسے لوگ جو ہیں، نقصانات تو وقاص صاحب کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو حاکم وقت پھانسی نہیں دلوا رہا اس کو کوئی نقصان ہو تو مجھے پتہ نہیں، عوام جو ہے اس کو تو فائدہ ہوگا جب سر عام ایسے شخص کو لٹکایا جائے گا، ایسا منظر دکھایا جائے گا تو اس جیسے کئی عمران جو ہیں وہ چھپ جائیں گے، کئی عمران جو ہیں وہ ڈر جائیں گے، کئی ایسے عمران جو ہیں کہ وہ سوچیں گے بھی، پھر لاکھ بار سوچیں گے، ایسا عمل کریں گے تو یہ سزا ملے گی۔ جب ایک شخص کو سزا ہی نہیں ملے گی، ایسا گھنونا جرم کرنے کے باوجود اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، فلاں نے کیا تو کیا ہوا، فلاں نے کیا تو کیا ہوا، میں کر لوں گا تو ان دا اینڈ میرے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسا تو نمونہ سامنے ہونا چاہیے۔ کب پاکستان کے اندر سر عام پھانسی دی جائے گی؟ زینب قتل کیس کے بعد تو حق بنتا تھا، پورا پاکستان کی ہر ماں رو رہی تھی، پاکستان کا ہر باپ رو رہا تھا، زینب ہر ایک کی بیٹی ہے، ہر گھر میں زینب رہتی ہے، تو کتنی جو زینبیں ہیں ان کو لوٹا جائے گا، مسلا جائے گا۔ آج پاکستان کی عوام، ہم سب یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے جو بھیڑیوں کو سزا ملے تاکہ ہر شخص الرٹ ہو جائے اور وہ لاکھ بار سوچے ایسا عمل کرنے سے پہلے۔ جب ہم کریں گے نہیں، نقصان کوئی نہیں وقاص عزیز صاحب، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ وقاص بھائی ولیشد عذاب و مت طائف من، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سر عام ہونا چاہیے، لوگ آگے آنکھوں سے دیکھیں، اور جس دور میں لٹ جائیں فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ بہت شکریہ میرے معزز مہمانان گرامی جو ہیں میرے ساتھ موجود تھے پروگرام میں۔ راہ فلاح کے آج کی ہماری جو افطار ٹرانسمیشن ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بچوں کے ساتھ زیادتی پر اسلامی سزا اور ہماری جو معاشرتی حقوق ہے، ہمارے والدین کے، اساتذہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر ہم نے کھل کر بات کی۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں اور میری یہ دعا بھی ہے کہ یہ بات صرف بات نہ رہے اور یہ بات جو ہے وہ آپ کے دل تک بھی پہنچے اور اس کا باقاعدہ طور پر اطلاق اسی طور پر ہو سکتا ہے کہ جب ہم بھی حاکم وقت سے انصاف کا تقاضا کریں۔ جب ہم تقاضا کریں گے تو یقیناً وہ انصاف کرنے پہ مجبور بھی ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔